سوال نمبر 112۔ اس شخص کا کیا حکم ہے جو کسی عالم یا داعی کو پسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور ہرگز بھی نہیں سن سکتا کہ کوئی ان پر رد کرے، اور میں ان کی ہی بات کو لوں گا چاہے وہ دلیل کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بے شک میرے یہ شیخ ہم سے زیادہ دلیل کو سمجھنے والے ہیں۔ جواب: یہی وہ قابل نفرت اور مذمت تعصب ہے جو کہ بالکل بھی جائز نہیں۔ ہم علماء کرام سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اسی طرح سے داعی اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی کسی مسئلے میں غلطی کر جائے تو ہم اس مسئلے میں دلیل کے ساتھ حق بیان کرتے ہیں، اور یہ مردود علیہ جس کا رد کیا گیا اس کی محبت اور قدر میں نقص کا سبب نہیں کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک رد کر سکتا ہے اور اس کا رد کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لہٰذا اگر ہم بعض اہل علم اور اہل فضل پر رد کرتے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں یا ان کی تنقید کے خواہاں ہیں، بلکہ ہم تو صرف اور صرف حق کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کرام جب ان کے ساتھیوں میں سے کوئی غلطی کرتا تو یوں فرماتے فلاں ہمارا محبوب ہے لیکن حق ہمیں اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ چنانچہ آپ یہ نہ سمجھے کہ بعض علماء پر کسی ایسے مسئلے میں جس میں ان سے غلطی ہوئی رد کرنے کا مطلب ان کی تنقیص کرنا یا ان سے بغض کرنا ہے، بلکہ علماء کرام تو ہمیشہ ایک دوسرے پر رد کرتے آئے ہیں۔ اس کے باوجود آپس میں محبت اور بھائی چارہ بھی تھا۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ کسی شخص کی ہر بات کو اٹل سمجھ کر لازمی طور پر لیں، چاہے وہ ثواب پر ہو یا غلطی پر، کیونکہ بلا شبہ یہ تعصب ہے۔ وہ شخصیت کہ جن کے ہر قول کو لیا جائے گا اور اس میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے مبلغ یعنی پہنچانے والے ہیں۔ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، لیکن ان کے علاوہ جو ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور ثواب کو بھی پا سکتے ہیں، اگرچہ وہ تمام لوگوں میں سے افضل ترین ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال وہ مجتہد ہیں جو غلطی بھی کرتے ہیں اور ثواب کو بھی پاتے ہیں۔ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واجب ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں، کسی غلطی پر پردہ نہ ڈالیں کسی شخصیت کی ہیبت کی وجہ سے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم غلطی کو واضح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحت اور خیرخواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مسلمان حکام کے لیے اور ان کی عوام کے لیے۔ اور غلطی کو بیان کرنا تمام لوگوں کی نصیحت اور خیرخواہی چاہنے میں سے ہے، جبکہ اسے چھپانا نصیحت اور خیرخواہی چاہنے کے مخالف ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا اس امت کے کسی بھی شخص پر یہ واجب نہیں کہ وہ حنفی ہو یا مالکی یا شافعی یا حنبلی، بلکہ ہر ایسے فرد پر ضروری ہے کہ جو عالم نہ ہو وہ اہل ذکر یعنی علماء میں سے کسی سے بھی پوچھ لے، اور یہ ائمہ اربعہ بھی اہل ذکر میں سے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے عالم کی اتباع کی اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے سلامتی کے ساتھ ہوگی، اور در حقیقت ہر مکلف سید الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر مامور ہے۔ اس کے قریب قریب معنی اس کلام کا بھی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جو اس کتاب الاجوبہ المفیدہ کے حاشیے رقم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جائے تو اس کے لیے روا نہیں کہ وہ لوگوں میں سے کسی کے بھی قول کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ ومن احسن قولا کے الفاظ پر بھی غور فرمائیں۔
ان الفاظ میں اس حقیقت کی جانب اشارہ ہے کہ یوں تو دنیا میں ہر صاحب صلاحیت آدمی کسی نہ کسی بات کی دعوت دیتا ہی ہے. کوئی خاندان یا برادری کے مفادات کی پکار لگاتا ہے، کوئی ملک اور قوم کی عظمت کا راگ الاپتا ہے، کوئی جمہوریت کے قیام کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے، تو کوئی اشتراکیت کے نفاذ کا داعی بنتا ہے. لیکن ان سب سے بہت بلند، اعلیٰ اور عرفہ دعوت اس کی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پکارتا ہے اور اس کے دین کی دعوت دیتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے انسان کے لیے اس مرتبے سے بلند تر کوئی مرتبہ نہیں کہ وہ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.